چکوال کی سیاست میں ہلچل، تبل جنگ بج گیا، سیاسی پہرہ چڑھ گیا، 2 سال سے خاموش بوڑھا شیر جاگ گیا۔ سردار غلام عباس نے کیا ایسا اعلان کیا جس سے تحریک انصاف اور کاف لیگ کی چولیں ہلا دیں؟ سردار گروپ کیا ہے؟ سردار گروپ نے 2018 کا الیکشن کس معاہدے کے تحت لڑا؟ تحریک انصاف سے علیحدگی، لا تعلقی یا کسی کو کوئی پیغام دیا؟ تحریک انصاف کے ضلعی صدر پیر وقار حسین کرولی کا بیان ان کے گلے کی ہڈی کیوں کر بن سکتا ہے؟ 2 سال خاموش رہنے کے بعد اچانک خاموشی توڑنے کی وجہ کیا بنی؟ سردار آفتاب اکبر اور یاسر سرفراز کسی جماعت کے MP ہیں یا سردار گروپ کے؟ سردار گروپ PTI میں ضم ہو کر بھی الگ شناخت کا خواہاں کیوں ہے؟ کاف لیگ کی 2 سیٹوں پر جیتنے والے امیدوار بھی ریڈ زون میں داخل۔ آئندہ بلدیاتی انتخاب میں سردار گروپ کیا کرنے جا رہا ہے؟ تحریک انصاف کے ساتھ راہیں جدا یا ناراضگی کا اظہار کر کے کیا کسی کو کوئی پیغام دیا؟ آخری سانس تک جدوجہد جاری رکھنے اور سیاسی جنگ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کاف لیگ اور تحریک انصاف کے لیے طبل جنگ بجانے والے سردار غلام عباس کی کہانی ان کے اپنے ویڈیو پیغام میں۔ 2018 کے الیکشن میں جس انداز سے آپ نے اپنا ایک بھرپور رول پیش کیا، اپنی انفرادی حیثیت کو قائم رکھتے ہوئے اپنے گروپ کے نام سے جس انداز سے آپ نے پارٹی کو سپورٹ کیا، شاید وہ پنجاب بھر میں ایک واحد مثال ہے۔ آپ یقین جانیں کہ جب اس گروپ کی بات ہوتی ہے جسے سردار گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو مجھے اپنی عمر کے اس حصے میں بھی ایک ایسی تقویت ملتی ہے کہ جس کا اظہار کرنا شاید میرے لیے ممکن نہ ہو، اور اس سے بڑھ کے میں اپنے دوستوں کی بچوں کے بچوں یعنی کہ تیسری نسل کو جب ملتا ہوں تو ان معصوم چہروں پہ جو مسکراہٹ، ان کی آنکھوں میں جو چمک مجھے تقویت دیتی ہے، اپنی اس عمر کو بھول کر تمام تر نامساعد حالات کے باوجود میں اپنے سفر کو دوبارہ شروع کر دیتا ہوں۔ یقیناً آپ سوچتے ہوں گے کہ میں 2018 سے لے کے 2018 کے الیکشن سے لے کے 2020 تک خاموش کیوں رہا، اور میں نے سیاسی معاملات میں نہ کوئی بیان دیا، نہ میں نے کوئی ایسی صورت اپنائی یا ایسا ماحول کریٹ کیا کہ جس سے گزشتہ گزرے ہوئے الیکشن میں جو PTI کو ہم نے سپورٹ کیا تھا اس پہ کوئی انگلی اٹھے۔ اور آپ میرا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ آپ کو کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس پہ مجھے کئی امور لوگوں نے جو میرے ساتھ بہت لمبا سفر گزار چکے ہیں، انہوں نے مجھ پہ کئی ایک اعتراضات اس لحاظ سے کیے کہ کچھ ایسی تکلیف دہ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے بات اس لیے نہیں کی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے 2 ممبران جو پروونشل اسمبلی میں ہیں، سردار آفتاب اکبر اور برادرم یاسر سرفراز صاحب، ان کے حوالے سے کہیں کوئی پارٹی میں ایسی بات نہ سامنے آئے کہ جس سے انہیں تکلیف ہو، اور میں بارہا انہیں زمینی حقائق سے آگاہ بھی کرتا رہا، بلکہ پچھلے کچھ 3 یا 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میری کئی ایک میٹنگز بھی ان کے ساتھ ہوئی، اور اس
اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو بھی بلایا اور ان کے سامنے بھی کچھ حالات رکھے، اور وہ حالات ہماری ایک فیملی کی حیثیت سے تھے، دوستوں کے اکٹھ کی حیثیت سے تھے، ایک گروپ کی حیثیت سے تھے۔ لیکن ایک بات کا خیال میں نے ضرور رکھا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ جس سے پی ٹی آئی کو یہ موقع ملے کہ وہ مجھے، میرے دوستوں کو یا ہمارے ایم پی ایس کو کسی حوالے سے کوئی گلہ کر پائیں یا ان پہ کوئی تنقید کریں۔ کئی ایک بیانات لوگوں نے دیے، کئی ایک حوالوں سے ایسے لوگوں نے بھی بات کی کہ جو یقیناً ان کی اپنی بہت بڑی حیثیت ہوگی، لیکن سیاسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس پہ کئی ایک سوالات اٹھتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ تو وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ میری زندگی کا رشتہ انشاءاللہ آپ سے جڑا رہے گا، اور میرا زندگی کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا، چاہے کوئی کچھ کہے۔ ایک چیز اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر میری زندگی کا سیاسی ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں جو سن 85 میں شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے آج کے دن تک پہنچتا ہے، ایک بات کی کوشش ہمیشہ کی، اگر کچھ پروردگار نے مجھے بہتر حالات دیے، اگر پروردگار نے مجھ پہ یہ کرم کیا کہ میں یہاں کے مسائل کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کی زبان بنوں، یہاں کے آئندہ آنے والی نسل کے حوالے سے کوئی نئی سوچ اپنے لوگوں کے سامنے رکھوں، میرا وہ ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں کتنا کامیاب ہوا یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کر سکتا ہے، یا آپ لوگ بہتر جج، چاہے اس میں کوئی ہمارا مد مقابل ہو، ہماری مد مقابل سیاسی جماعت ہو یا افراد ہو۔ اور اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ میرے پاس وہ بچہ یا بچی بھی آئے جن کا سیاسی تعلق میرے ساتھ نہیں تھا، اور وہ کھل کے اپنی بات میرے ساتھ اپنی ذاتی نوکری کے حوالے سے، اپنی ذاتی تعلیم کے حوالے سے کرتے رہے، اور وہ اس انداز سے کرتے تھے کہ جیسے وہ اپنے ایک بزرگ کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کا مجھے حق بنتا ہے، اور مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اس میں میرا مان بڑھتا تھا، اس میں اپنے آپ کو ایک طاقتور انسان اندر سے سمجھتا تھا۔ بہرحال یقیناً زندگی کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو مختلف راہوں پہ ڈالتے ہیں اور مختلف انداز سے آپ زندگی کے نئے سفر شروع کرتے ہیں۔ جس وقت پی ٹی آئی نے میرے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد میری جگہ پہ ایک ایم این اے کو چنا، ہم نے بڑے کھلے دل سے اور اپنے ماتھے پہ شکن ڈالے بغیر وہ فیصلے قبول کی۔ ہم نے کوشش کی کہ ہمارے دوستوں پہ یہ بات نہ آئے کہ ہم اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ مجھے کئی ایک حالات کو فیس کرنا پڑا، اور کچھ ایسی رنجشیں اور ایسی باتیں تھیں کہ جن پہ لوگ اپنی گزری ہوئی زندگی کے دکھ میرے ساتھ شیئر کرتے تھے، لیکن میں انہیں صرف یہ کہتا تھا کہ آج کا وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو پاسداری کریں۔ تو ہم نے اس صورت میں کوتاہی نہیں کی، ہم نے ان سب لوگوں کو جو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے حوالے سے یہاں پہ امیدوار تھے ان کو سپورٹ کیا، ان کو پروموٹ کیا، اور اپنی حیثیت میں اور اپنی دوستوں کے تعاون سے، اور وہ میرا دست بازی بنے، اور ہم یہ الیکشن چکوال سے بڑے بہتر انداز میں جیتے۔ ایک طرف پی ٹی آئی تھی چکوال تحصیل میں، اور دوسری طرف کیو لیگ تھی۔ کیو لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ میرے عزیز
آفتاب اختر صاحب تھے اور چودھری پرویز الہی کے دوسرے ونگ یاسر صاحب تھے. میرے لیے بے پناہ مشکلات تھیں اور میرے سامنے کچھ ایسے چہرے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ میں کس راہ پہ چلوں. تو میں نے فیصلہ ایک اصولی کیا کہ میں اگر اجتماع میں ہوں تو مجھے وہی فیصلہ کرنا چاہیے جو اجتماع کا فیصلہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ تمام ان گروپس نے، تمام پولیٹیکل اس پارٹی جس میں ہمارے یہ دوست گئے تھے یا ہم گئے تھے، تو وہ تلا گنج سے کیو بھی جیتی، بہت بہتر اور بھاری اکثریت سے جیتی، اور چکوال سے بھی ہم ایک سیٹ، کچھ اپنی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ہارے، لیکن 2 سیٹیں ہم نے. تو میں بہت سی چیزیں دیکھتا رہا، برداشت کرتا رہا، سنتا رہا. لوگ میرے حوالے سے مختلف بیانات دیتے رہے. یقیناً آج آپ اس بات کو دیکھ کے اچانک یہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہوں گے کہ آج 2 سال سے کچھ ماہ زیادہ ہوئے گزرنے کے بعد اسے کیا ضرورت پڑی کہ اس نے آج ہمیں مخاطب کیا ہے. تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج سے 2 دن پہلے اس کی وجہ کیا تھی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، اس کا تو میں ابھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن اخبارات میں میرے حوالے سے ہمارے پارٹی پی ٹی آئی کے پارٹی پریزیڈنٹ پیر وقار صاحب نے ایک بیان دیا اور انہوں نے 3-4 ایسی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. پہلی بات، لوکل باڈیز کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی یہ جو سارے معاملات بڑے افہام و تفہیم سے اور باہمی مشوروں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں اپنے دوستوں کو غلام عباس ہونے کی حیثیت سے یہ یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے اس خبر کے شائع ہونے تک سے پہلے نہ مجھ سے رابطہ کیا گیا، نہ مجھ سے کوئی ایسی میٹنگ کی گئی، نہ پارٹی کی طرف سے مجھ سے کوئی ایسا مشورہ لیا گیا، نہ لوکل لیڈرشپ یا لوکل عہدیداران نے میرے ساتھ مشورہ کیا. اور کیا ہو رہا ہے اس کا مجھے اس اخبار سے پتہ چلا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا جو فیصلہ بھی ہوگا وہ آپ کے مشورے کے ساتھ ہوگا. میرا جو فیصلہ بھی ہوگا، میں اپنی زندگی کے 30 سال اس گروپ کو دے چکا ہوں. اگر کوئی پارٹی، کوئی انڈیویجول یہ چاہے کہ میری زندگی میں اس گروپ کو چھوڑ دوں گا اور کسی چمک کو دیکھ کے کسی دوسری طرف چلا جاؤں گا، تو میرے لیے گروپ زیادہ ہوا، میرے لیے اس چمک کی کوئی حیثیت نہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو 2 ٹوک الفاظ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے جو چیزیں لوکل باڈیز کے حوالے سے یا سیاسی عہدوں کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، اس کا میری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پارٹی کی ہائی کمان نے، اس میں وزیر اعظم پاکستان ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، گورنر پنجاب ہوں، ان کا وہ الیکشن گزرنے سے لے کے آج تک نہ میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے، نہ ان سے نہ انہوں نے مجھے ملنے کی کوشش کی. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ ملنا چاہتے تھے، انہوں نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا اور میں نے بھی نہیں کیا. لیکن میں یہ ضرور چاہتا تھا کہ ہمارے یہ عزیز کامیاب ہوں اور یہ ہمارے دوستوں کے دست و بازو بنے، ان کے لیے بہتر پروگرام لے کے آئیں. لیکن بدبختی یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی. دوسری صورت یہ ہے کہ لوکل لیول پہ ہمیشہ لوکل باڈیز میں
مختلف چھوٹے چھوٹے گروپ سے ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرتے ہیں، مختلف ہم خیال جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرتی ہیں. آج تک اس ضمن میں کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ پی ٹی آئی کو یہ ڈائریکشن کہاں سے آئی، اور انہوں نے مجھے بھی شامل کر لیا اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ تمام چیزیں میرے مشورے سے ہو رہی ہیں. تو میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ نہ مجھ سے کسی نے مشورہ لیا. اگر پیر صاحب نے یہ بات کی ہے میرے لیے وہ قابل احترام ہے. اگر کی ہے تو انہیں یہ ضرور چاہیے تھا کہ یہ بات کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیں. انہیں یہ ضرور چاہیے تھا کہ وہ یہ بات کرنے سے پہلے مجھ سے بات کریں یا مل لیں. کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کی جن ہائی کمان کا جو میں ذکر کر چکا ہوں ان کی طرف سے، ان کے کسی نمائندے کی طرف سے یا صداقت عباسی جہاں تشریف لائے ان کی طرف سے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ میرے فیصلے اس عمر میں خود نہ کرنا شروع کریں. میں ابھی زندہ ہوں، میں اپنے فیصلے خود کروں، اور وہ کروں گا جو چکوال کے لوگوں کی بہتری کے ہوں گے، اور وہ کروں گا کہ جو کم از کم کل میں اپنے آپ کو ان دوستوں میں سرخرو سمجھوں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس انداز سے میری اس خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آمدہ الیکشن جو کہ اناؤنس ہوئے ہیں، شاید ہو رہے ہیں، تو اس میں مجھے صرف میرے نام کو استعمال کر کے میرے دوستوں کو غلط بات کنوے کرے، تو میں صرف آج آپ کے پاس اس مقصد سے آیا ہوں کہ میں جب بھی کوئی ایسی صورت ہوگی آپ کو بلاؤں گا اور آپ سے فیصلہ آپ سے بات کروں گا، آپ سے مشورہ لوں گا. اور میں ایک چیز اور آپ کو کہہ دوں کہ لوکل باڈی میری بنیاد ہے، اور میں لوکل باڈی پہ بلیو کرتا ہوں. مجھے زیادہ افسوس ہے کہ یہ جو لوکل باڈیز کا یہ نیا قانون آیا ہے، اسے میں نے پڑھا ہے، اس کی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کامن آدمی کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی ایسی بہتری مجھے نظر نہیں آتی. لیکن تمام تر حالات کے باوجود بھی میں اس سے باہر نہیں رہوں گا. اپنے گروپ کو یہ کہوں گا کہ وہ متحد رہیں. ایک دیہات میں گاؤں میں رہنے والے آدمی سے لے کے جو انہیں اپنی یونین کاؤنسل میں لیڈ کر رہے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہوگی کہ آپ متحد رہیں. ہم ابھی موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم پورے طریقے سے اپنا ایک سیاسی رول اپنے اس ضلع میں ضرور ادا کریں گے، اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ہماری ذات کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ اس ضلع کے کئی لاکھ لوگوں کی بہتری کا فیصلہ ہوگا. یہاں کے بچوں کا فیصلہ ہوگا، یہاں کی عورتوں کو بہتری کا فیصلہ ہوگا. اور میں اس پچھلے الیکشن کی طرح اس الیکشن کو مذاق نہیں بنانا چاہتا. تو یہی میری آپ سے درخواست ہے. اگر میں موجود ہوتا ہوں، اگر کوئی دوست مجھ سے ملنا چاہے تو میں سوموار کو اپنے آفس میں موجود ہوتا ہوں. ضرور تشریف لائیں. خدا آپ سب کا حامی ناصر.